انسان معاشرے میں جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی عمر کے منازل طے کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بچپن سے لے کر تا وقت انتقال وہ جتنے لوگوں سے ملتا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان تمام کی شخصیات اس پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑتی۔ جو بالکل غیر جاندار چیزیں ہیں نا، آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کو خنکی محسوس ہوگی، ٹھنڈک پہنچے گی، اور آپ آگ کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وجود حرارت محسوس کرے گا۔ انسان کا وجود ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی باہر کا خارجی اثر قبول کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے۔ انسان بہرحال اثر قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ علم میں، عمل میں اور نظریات میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ کئی دفعہ سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب یا رد ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ اس اثر سے بچتے ہیں، لیکن کلیتاً نہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات عام لوگوں پر، میں کہہ چکا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں وہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ بہرحال اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے، لہذا اس طرح کرنا کہ سالے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو برے لوگ ہوں ان سے خود بخود پرہیز کرنا، ان کے پاس ہی نہ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلا ہی دے، لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا، وہ اسے پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا، اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے، وہ ایک گروہ بتایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے، بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا، اور جو فضل والے نہ ہوں، غضب والے ہوں، ان سے بھی بچنا۔ تو صالح صحبت، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں، ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مومنوں کا کمال ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، قربان جائیں، کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا،
جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے۔ تم اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے۔ تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا، اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا۔ ہمارا نا ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا، یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی، کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہ سنیں، اس چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، کوئی انوکھا چہرہ نہ دیکھیں۔ لیکن درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاہویں سونے ملن ہزارہ، آسان نہیں یار بٹونا۔ او بھائی یہ مطلب سنو تو صحیح جی، فلانا کیا کہہ رہا ہے؟ او بھائی خدا کے بندے پہلے تو اپنوں کی تو سن لے، وہ تو سمجھ لے، اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے۔ ہم اس طرح الجھ جاتے ہیں اور قصداً الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، ادھر بھی تھوڑا گئے، ادھر بھی تھوڑا گئے، اتنی بھی تھوڑی سنی، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں، اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرکھ بھی سکیں، اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں، غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ اثر قبول کریں گے، پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے، اتنی بڑی بات فرمایا، انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو اس کو، دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا۔ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے۔ وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے تھے، اب انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل و مہار شریف والے
حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آ کے کہنے لگے، پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا۔ اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، اب مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چانا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ نہیں، آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں، آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں، تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں،
کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں۔ تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا، وہاں اس نے دعائیں مانگنی، اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے؟ وہ تو بھائی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے؟ یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے۔ وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔